اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 معصوم علیہ السلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی جلیل القدر بیٹی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام اور 12 اماموں کو 14 معصوم کہا جاتا ہے، اور ان 14 بزرگواروں میں سے پہلے 5 یعنی رسول اکرم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام آل آبا اور اصحاب قصہ کے ناموں سے پکارے جاتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم نے ایک دن اپنے سر پر ایک چادر اوڑھی اور باقی 4 حضرات کو اپنے ساتھ چادر کے نیچے جمع کیا اور دعا مانگی۔ تب خدا نے ان کے حق میں آیت تطہیر نازل کی۔ ائمہ خدا علیہ السلام۔ ائمہ خدا جو رسول اکرم کے بعد حضرت کے جانشین اور لوگوں کے دین اور دنیا کے پیشوا ہیں، وہ یہ 12 بزرگوار ہیں: حضرت امام علی مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت امام حسین سید شہداء علیہ السلام، حضرت امام علی سجاد علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام۔ اہل بیت علیہ السلام کی عام سیرت۔ اہل بیت علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا کامل نمونہ تھے، اور ان کی سیرت ایسی ہی تھی جیسی حضرت کی تھی۔ بلا شبہ سن 11 ہجری یعنی رسول اکرم کی رحلت کے سال سے لے کر سن 260 ہجری یعنی حضرت حجت علیہ السلام کی غیبت کے سال تک کی 250 سال کی مدت میں، جبکہ ائمہ خدا کا میل جول لوگوں کے ساتھ قائم تھا، انہیں مختلف حالات سے سابقہ پڑا اور انہوں نے اپنی زندگیاں مختلف شکلوں میں گزاری، لیکن ان کا اصلی ہدف یہ تھا کہ رسول اکرم کی روش کو اپناتے ہوئے دین کے اصول اور فروغ کو ہر قسم کی تبدیلی سے بچایا جائے اور لوگوں کو تعلیم و تربیت سے بہرہ ور کیا جائے۔ چنانچہ تاحد امکان انہوں نے اس روش کو ترک نہیں کیا۔ رسول اکرم نے اپنی دعوت کے 23 سالوں میں زندگی کے 3 مرحلے طے کیے، کیونکہ آپ بعثت کی ابتدا سے 3 سال کی مدت تک لوگوں کو خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد 10 سال آپ نے اعلانیہ دعوت دی، لیکن اس دوران میں آپ کو اور آپ کے پیرووں کو معاشرے کے ہاتھوں سخت ترین تکالیف اٹھانی پڑی، اس لیے انہیں عمل کی ایسی آزادی نصیب ہوئی جو معاشرے کی اصلاح میں واضح طور پر مؤثر ہوئی۔ اس کے بعد 10 سالوں کے درمیان میں ہجرت کے بعد حضرت ایک ایسے ماحول میں رہے جس کا تقاضا سچائی اور حقیقت کو زندہ کرنا تھا۔ اس زمانے میں اسلام روز بروز قابل توجہ ترقی کرتا رہا اور ہر لحظہ علم و دانش اور کمال کے نئے دروازے لوگوں کے سامنے کھلتے چلے گئے۔ یہ بات بلا شبہ واضح ہے کہ ان تین ادوار میں سے ہر ایک کے تقاضے مختلف تھے، اور رسول اکرم کی سیرت جس کا مقصد حق اور حقیقت کو زندہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہوئی۔
وہ مختلف ماحول جو آئمہ خدا کے دور کے اہم کے ہم زمان تھے، بالعموم رسول اکرم کی ہجرت سے پہلے کی دعوت کے زمانے سے غیر مشابہ نہیں تھے۔ کبھی ان کا زمانہ بعثت کے پہلے 3 سالوں سے ملتا جلتا تھا، جبکہ حق کا اظہار ممکن نہ تھا، اور امام اپنا فریضہ نہایت احتیاط سے ادا کرتے تھے۔ مثلاً چوتھے امام علیہ السلام کے زمانے میں اور چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے کے آخری حصے میں حالات کا تقاضا یہی تھا، اور بعض اوقات صورتحال رسول اکرم کی ہجرت سے پیشتر 10 سالوں کی دعوت سے مشابہ ہوتی تھی، جب آپ لوگوں کو اسلام کی اعلانیہ دعوت دیتے تھے، لیکن کفار کی سختیوں کی وجہ سے آپ اور آپ کے پیروں آزادی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ امام بھی علوم دین کی تعلیم دیتے تھے اور اسلام کا پیغام پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وقت کے با اختیار لوگ جہاں تک ہو سکتا تھا ان پر سختی کرتے تھے اور نت نئی مشکلات پیدا کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ ماحول جو کسی حد تک رسول اکرم کی ہجرت کے بعد کے 10 سالوں سے مشابہت رکھتا تھا، وہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی خلافت کا 5 سالہ دور، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا تھوڑا سا حصہ، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا بہت ہی مختصر اور چند روزہ زمانہ تھا، جب حق و حقیقت کا جلوہ بغیر کسی حجاب کے نظر آتا تھا، اور اس میں ایک آئینے کی طرح آن حضرت کے زمانے کے عام حالات کی جھلک نظر آتی تھی۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ بجز اس دور کے جس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، آئمہ اہل بیت علیہ السلام کو ہرگز یہ طاقت حاصل نہیں تھی کہ وہ مقتدر حکمرانوں کی اعلانیہ مخالفت کریں، لہٰذا وہ مجبور تھے کہ اپنی گفتار و کردار میں تقیہ کو اپنائیں اور حکام کو کوئی بہانہ فراہم نہ کریں، تاہم ان کے دشمن جس طرح بھی بن پڑتا ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے بہانے تلاش کرتے رہتے تھے۔ حکام سے آئمہ کے اختلاف کے اسباب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو حکومتیں وجود میں آئیں اور جنہوں نے اپنا نام اسلامی حکومت رکھا، وہ سب کی سب اہل بیت رسول کے ساتھ عداوت رکھتی تھیں، اور اس عداوت کی جڑیں کبھی خشک نہیں ہونے دیتی۔ یہ درست ہے کہ رسول اکرم نے اپنے اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان فرمائے تھے، جن میں سے سب سے اہم قرآنی معرف اور حلال و حرام کے بارے میں ان کا علمی امتیاز تھا، جس کے نتیجے میں ساری امت کے لیے ان کی تعظیم و تکریم لازم تھی، لیکن امت نے رسول اکرم کی اس وصیت کا حق ادا نہ کیا۔ یہ بھی درست ہے کہ جب رسول اکرم نے پہلے دن اعلانیہ دعوت دی اور اپنے اعزاء و اقربا کو اسلام کی جانب بلایا، تو امام علی کا تعارف اپنے جانشین کے طور پر کرایا۔ علاوہ ازیں آپ نے مختلف مواقع پر اور خاص طور پر غدیر خم کے مقام پر واضح طور پر ان کی جانشینی کا ذکر فرمایا تھا، لیکن آپ کی رحلت کے بعد لوگوں نے دوسروں کو آپ کا جانشین چن لیا اور اہل بیت کے مسلمہ حق کو نظر انداز کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر دور میں کی حکومت اہل بیت کو اپنا نمبر 1 رقیب گردانتی رہی، ان سے خوف کھاتی رہی اور انہیں نابود کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتی رہی۔ تاہم اہل بیت اور حکام کے درمیان سب سے بڑی وجہ اختلاف یہ تھی
کہ اہل بیت حکومت کے لیے یہ ضروری سمجھتے تھے کہ وہ اسلام کے احکام کے مطابق عمل کرے اور ان کی حفاظت اور اجرا کے لیے اقدام کریں۔ لیکن حضرت کے بعد جو حکومتیں قائم ہوئیں وہ، جیسا کہ ان اقدامات سے ظاہر ہے، اسلام کے احکام کو مکمل طور پر نافذ کرنے اور رسول اکرم کی سیرت کی پیروی کرنے کی پابند نہیں تھی۔ خداوند تعالیٰ اپنے پاک کلام میں کئی جگہ خود رسول اکرم کو اور اسی طرح آپ کی امت کو آسمانی احکام میں رد و بدل کرنے سے منع کرتی، حتیٰ کہ دینی احکام میں سے کسی ایک کی رتی بر مخالفت سے بھی خبردار کرتا ہے۔ اور رسول اکرم کی سیرت بھی اس بات کی شاہد ہے کہ آپ دینی قوانین پر عمل درآمد میں وقت، جگہ اور اشخاص کے لحاظ سے کوئی رعایت نہیں کرتے تھے۔ آسمانی احکام کے مطابق عمل کرنا ہر شخص کے لیے، حتیٰ کہ خود رسول اکرم کے لیے بھی واجب تھا، یا یوں کہیے کہ احکام شریعت کا اطلاق ہر حالت میں اور ہر ایک پر کے لیے فرض ہوتا ہے۔ اسی مساوات اور عدالت کے نتیجے میں لوگوں میں سے ہر قسم کا امتیاز مٹ گیا تھا۔ خود حضرت بھی جو خدا کے حکم سے لوگوں کے فرما روا تھے، اپنی نجی اور قومی زندگی میں دوسروں کے مقابلے میں کسی قسم کا امتیاز روا نہیں رکھتے تھے۔ آپ کوئی نمود و نمائش نہیں کرتے تھے اور بحیثیت حاکم کسی قسم کے تکلفات نہیں برتتے تھے۔ آپ دوسروں پر اپنے رتبے کا رعب ہرگز نہیں جماتے تھے، اور آپ کی محفل میں کوئی نووارد آپ کو دوسروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کے مختلف طبقوں میں سے کوئی طبقہ اپنی امتیازی حیثیت کی بنا پر دوسروں پر فوقیت نہیں جتاتا تھا۔ عورتیں اور مرد، اشراف اور عوام، دولت مند اور غریب، طاقتور اور کمزور، شہری اور دیہاتی، غلام اور آزاد، سیاہ فام اور سفید فام، سب برابر تھے۔ کوئی شخص اپنے دینی فرائض سے بڑھ کر کسی چیز کے لیے ذمہ دار نہ تھا۔ وہ رئیسوں کے سامنے سرتعظیم ہم کرنے اور ظالموں کے ظلم کا نشانہ بننے سے محفوظ تھا۔ تھوڑے سے غور و فکر کے بعد یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، بالخصوص ان طویل تجربوں کے بعد جو رسول اکرم کی رحلت کے وقت سے اب تک ہمیں ہوئے ہیں، کہ رسول اکرم اپنی پاک سیرت سے جو واحد مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ اسلامی قوانین عادلانہ طور پر نافذ ہوں اور ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ رہیں۔ لیکن حکام نے اپنی روش کو حضرت کی سیرت سے ہم آہنگ نہ کیا اور ان کی سیرت کے بالکل برعکس طور طریقے اختیار کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا: نمبر 1، تھوڑی سی مدت میں اسلامی معاشرے میں شدید طبقاتی اختلافات پیدا ہو گئے۔ مسلمان دو حصوں یعنی طاقتور گروہ اور کمزور گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ مسلمان دو حصوں یعنی طاقتور گروہ اور کمزور گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ پھر ایک گروہ کی جان و مال اور آبرو پر دوسرے گروہ نے دست درازی شروع کر دی۔ نمبر 2، حکومتیں بتدریج اسلامی قوانین کو تبدیل کرنے میں لگ گئیں، چنانچہ کبھی مفاد عامہ کے نام سے اور کبھی حکومت اور ملکی سیاست کے تحفظ کے بہانے انہوں نے اسلامی احکام پر عمل کرنے اور اسلامی قواعد و ضوابط کو نافذ کرنے سے پہلو تہی کی۔ یہ روش روز بروز وسیع ہوتی گئی
اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ حکومت کے اداروں کو اسلامی قوانین نافذ کرنے کے بارے میں اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس ہی نہ رہا۔ ظاہر ہے کہ جب سماجی قوانین و ضوابط پر صحیح طور پر عمل درآمد نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ المختصر، اہل بیت علیہم السلام کی معاصر حکومتوں نے وقت کی مصلحت کے مطابق اسلام کے احکام اور قوانین میں تصرف کیا، اور اس تصرف کے نتیجے میں ان کے طور طریقے رسول اکرم کی سیرت کے بالکل برعکس ہو گئے۔ لیکن اہل بیت نے قرآن کے حکم کے مطابق حضرت کی سیرت کی پیروی کی، اور حضرت کی سیرت کی پیروی کو ہمیشہ لازم سمجھا۔ اسی تضاد اور اختلاف کی بنا پر اہل بیت کی معاصر حکومتوں کو ان پر سختی کرنے اور ظلم ڈھانے میں کوئی باک نہ تھا، اور وہ جس طرح بھی ممکن ہوتا تھا ان کے وجود کو مٹانے میں لگی رہتی تھیں۔ گو اہل بیت پر مسلسل سختیاں کی جاتی تھیں، لیکن وہ خدا کی طرف سے تفویض کردہ فرض کی ادائیگی میں لگے رہتے تھے، اور اسلام کے حقائق و معارف کی دعوت دینے اور صالحہ افراد کی تربیت کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہم تاریخ کی طرف رجوع کریں اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے 5 سالہ دور خلافت میں اس کثرت تعداد کو دیکھیں جو بلا شبہ یہ جماعت آپ کی 25 سالہ گوشہ نشینی کے دور میں تیار ہوئی تھی۔ اسی طرح جو کثیر تعداد امام محمد باقر علیہ السلام کے در دولت پر حاضری دیتی تھی، وہ وہی لوگ تھے جنہیں امام سجاد علیہ السلام نے خاموشی سے تربیت دی تھی، اور اسی طرح وہ دوستداران اہل بیت جو امام رضا علیہ السلام کے گرویدہ تھے، وہ ان حقائق کے ہوشاچی تھے جنہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قید خانوں کی تاریک کوٹھریوں میں سے بھی دنیا میں پھیلا دیا تھا۔ آخرکار اہل بیت علیہ السلام کی مسلسل تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اس تعداد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت بالکل معمولی تھی، ائمہ علیہ السلام کے دور کے آخری ایام میں حیرت انگیز حد تک بڑھ گئی۔ اہل بیت علیہ السلام کی روش میں استثناء، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، اہل بیت رسول نے اپنی زندگی مظلومیت اور محکومیت کے عالم میں گزاری، اور اپنی ذمہ داریاں تقیہ کے ماحول اور سخت مشکل حالات میں پوری کیں۔ ان بزرگوں میں سے ہم فقط 4 کے متعلق دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت تھوڑا سا وقت آزادانہ اور تقیہ کے بغیر گزارا۔ ہم یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے حالات زندگی درج کرتے ہیں۔